بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب الزکوٰۃ کو شروع کروں، اس سے پہلے باب الاعتکاف جو میں نے سبق پڑھایا تھا اس میں ایک جگہ پر ایک عبارت کی تفہیم میں غلطی ہو گئی تھی، اس کو دیکھ لیجئے کہ ہاں، یہ عبارت تھی وانتہا بہ غیرہ۔ تو اس غیرہ جو ہے، غیرہ کا مطلب ہے کہ ضمیر لوٹے گی واجب کی طرف، یعنی غیر الواجب، اور غیر واجب سے بھی مراد نفل، اعتکاف نفل ہے۔ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف فاسد ہو گیا یا کسی نے اپنا اعتکاف توڑ دیا تو اب اس صورت میں اس اعتکاف کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں، اور قضا ہوگی تو کتنے دن کی ہوگی، اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے تو اعتکاف کی، جیسا کہ اس میں بتایا جا چکا ہے کہ 3 قسمیں ہیں: اعتکاف منظور، اعتکاف سنت جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اعتکاف نفل۔ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ اس میں جو پہلی قسم ہے اعتکاف منظور، اس اعتکاف منظور کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ اعتکاف ہوتا ہے جس میں مسلسل کچھ دنوں کی منت مانی ہو، کچھ دنوں کے اعتکاف کرنے کی، ہے نا، جیسے کہا ہو کہ 10 دن تک میں اعتکاف کروں گا، اور اس میں اس نے دن کا خاص حصہ مراد نہ لیا ہو بلکہ مسلسل، ہے نا، یا پھر یہ کہ دن بھی مراد لیا ہو لیکن مسلسل اعتکاف کرنے کی نیت کی ہو اس نے کہ مسلسل 10 دن تک اعتکاف کرنا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1 مہینے کے اعتکاف کی کوئی منت مان لے، ہے نا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ تسلسل کی قید نہ لگائے، ہے نا، یعنی مسلسل کی قید نہ لگائے، اور نہ ہی پورے مہینے کی، بلکہ 1-2 دن یا 4-5 دن یا 10 دن، لیکن اس میں مسلسل ہونے کی قید نہ ہو، ہے نا، کہ مسلسل رکھوں گا، بلکہ 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے، اس طرح سے کبھی بھی، مطلب جس طرح بھی چاہے وہ اعتکاف کر لے گا، اس کی یہ نیت ہو، ہے نا، اس طرح سے اگر نظر مانی ہو تو یہ 3 قسمیں ہوتی ہے۔ اس میں جو پہلی قسم ہے کہ جب تسلسل کی قید لگائی ہو اور بیچ میں اگر اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس میں پھر سرے سے پورے دنوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے تسلسل کی قید لگائی تھی کہ مسلسل میں رہوں گا، اور جب مسلسل رہنے کی قید لگائی ہے، مسلسل رہنے کی منت مانی ہے، تو مسلسل تو ہوا نہیں، بیچ میں اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب پھر سے اسے رکھنا پڑے گا جس میں تسلسل برقرار رہے۔ دوسرا، اگر پورے مہینے بھر کے اعتکاف کی منت مانی ہے تو اس میں کیا نام ہے، جتنے دن تک رہ چکا ہے پھر باقی دن کے جو ہیں وہ دوسرے مہینے میں بھی وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے جس میں کچھ دنوں کی، تو اس میں بھی وہی ہے کہ جتنے دنوں کر چکا ہے اعتکاف اتنے دنوں کا ہو گیا، اب جو باقی رہ گئے ہیں دن ان کا کر لے گا، ہو جائے گا۔ یہ تو نظر کے اعتکاف کی صورت ہے۔ اعتکاف سنت جو رمضان میں ہوتا ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹا تو صرف جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا کرنی ہوگی۔ اب وہ چاہے رمضان میں بھی کر سکتا ہے، رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا اعتکاف رمضان ٹوٹا، یعنی اعتکاف سنت ٹوٹا ہے، تو اس کے لیے 1 دن کی قضا ہے، صرف پورے 10 دنوں کی قضا نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور وانتہا بہ غیرہ کا جس عبارت سے، جس مسئلے سے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے نفل اعتکاف کی نیت کی اور اس نے اپنا نفل اعتکاف توڑ دیا یا ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، بلکہ اب وہیں پر اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وانتہا بہ غیرہ، اور اس کا غیر اسی پر مکمل ہو جاتا ہے، مطلب کہ اعتکاف نفل اگر ہے تو وہ جب وہ اپنا اعتکاف توڑے گا تو اسی پر وہ نفل جو ہے مکمل ہو جائے گا، نفل اعتکاف، کیونکہ اس کی کوئی مدت ہے نہیں، اس کی مدت تو مدت یسیرہ، یعنی تھوڑی دیر بھی جو ہے وہ اعتکاف کر لے تو اعتکاف نفل ادا ہو جاتا ہے نا، تو اس کا نفل اعتکاف جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، یہاں پر اس کا نفل اعتکاف مکمل ہو جائے گا اگر ٹوٹ گیا تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے۔ چلیں، کتاب الزکوٰۃ۔ زکا یزکی، تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اسی سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ چونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو کنجوسی سے پاک کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف زکوٰۃ کی کیا ہے، اس کو خود صاحب کتاب نے بیان فرمایا ہے کہ ہی تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص، یعنی زکوٰۃ مخصوص مال کے، خاص طرح کے مال کا خاص شخص کو مالک بنا دینے کا نام ہے،
ہے نا. ہیا وہ تملیک و مال مخصوص، مال مخصوص کا مالک بنانا ہے، لشخص مخصوص، مخصوص شخص کو مالک بنانا ہے. اس قید سے یہ سمجھے کہ مالک بنانا ضروری ہے نا. ایک تو ہوتی ہے کہ اباحت کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے کوئی چیز جائز کر دینا، اپنا مال کسی کے لیے جائز کر دیا. مثال کے طور پہ میرے گھر میں کھانا ہے، میں نے عام لوگوں کو اجازت دے دی کہ آؤ کھانا کھا لو، ہے نا. یا میرا کپڑا ہے، میں نے کسی کو پہننے کی اجازت دے دی، ہے نا. لیکن اس کی ملکیت میں اسے نہیں دیا. وہ چاہے تو اس کپڑے کو بیچ نہیں سکتا ہے، وہ کھانا وہ چاہے تو دوسرے کو صدقہ نہیں کر سکتا ہے، دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اباحت یہ ہوتی ہے. اور تملیک ہوتی ہے دوسری. تملیک یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس کا مالک بنا دیا. اب وہ اس کا مالک ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، ہے نا. جیسے صدقہ و خیرات وغیرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں آپ نے جو مال دیا ہے مستحق کو، وہ اس مال کے ساتھ جو چاہے، اب وہ اس کا مالک ہو گیا، اب وہ جو چاہے اس کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں چاہے خرچ کرے، بچا کے رکھے یا خرچ کرے، جو چاہے اس سے خریدے. آپ کا اس پر کچھ بھی حق نہیں ہے، آپ، ہے نا. تو زکوٰۃ کے اندر تملیک ہے، اباحت نہیں ہے. تو اگر کسی نے مثال کے طور پہ چند فقیروں کو یا کسی ایک فقیر کو کھانا کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یا پھر یہ کہ غریبوں کے لیے مسافر خانہ بنوا دیا، ہے نا، مہمان خانہ بنوا دیا، یا کسی کے کفن دفن کی جو ہے وہ تیاری کر دی اور انتظام کر دیا، یا اس طرح کے کوئی اور خرچ ہے، تو اس سے جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے. کسی فقیر کو اپنے مال کا مالک بنانا، کسی مستحق کو اپنے مال کا مالک بنانا یہ ضروری ہے نا. مال مخصوص سے مراد کہ جتنا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوا ہے نا. جتنا بھی مال اس کے پاس ہے جو زکوٰۃ والا مال ہے نا، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس مال پر، اس مال کا 2.5% جو ہے وہ اس سے مراد ہے نا. یعنی 40واں حصہ، 2.5% جس کو کہا جاتا ہے. فرضت علی حر مسلم مکلف مالک لنصاب من نقد ولو تبرا او حلیا او آنیۃ او ما یساوی قیمتہ من عروض تجارت فارغ عن الدین وعن حاجتہ الاصلیۃ نام ولو تقدیرا. زکوٰۃ فرض ہے آزاد مسلمان مکلف مالک نصاب پر، مالکن لنصاب من نقد، کسی ایک نقد کے مالک نصاب پر، اگرچہ وہ نقد تبر کی صورت میں ہو، ڈھیلے کی شکل میں ہو، سونا یا چاندی، ہے نا، کچھ بھی ہو، ڈھیلے کی شکل میں ہو، او حلین یا زیور کی شکل میں ہو، او آنیتن یا برتن کی شکل میں ہو، او ما یساوی قیمتہ من عروض تجارت، یا اتنے سامان تجارت کا مالک ہو کہ جس کی قیمت جو کہ نصاب کی قیمت کے برابر ہو، کسی ایک نقد کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو. او ما یساوی قیمتہ من عروض تجارت، یا اتنے سامان تجارت کا مالک ہو کہ جو نقد کے نصاب کی قیمت کے برابر ہوں. فارغین عن الدین، دین سے فارغ ہو، وعن حاجتہ الاصلیۃ، اور اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. نامن، بڑھنے والا ہو وہ مال، ولو تقدیراً، اگرچہ نمو تقدیری طور پر ہو، اگرچہ وہ بڑھنا تقدیری طور پر ہو. ٹھیک ہے. یہ زکوٰۃ کی شرطوں کا بیان ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر فرض نہیں ہے، مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے، مکلف پر فرض ہے، نابالغ یا مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ان کے پاس اگر مال ہے بھی تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک. مالکن لنصاب من نقد، کسی ایک نقد کا مالک نصاب ہو، کسی بھی نقد سے مالک نصاب ہونا چاہیے. نقد یعنی سونا چاندی، اور جو آج کے زمانے میں جو کرنسی رائج ہیں وہ سب بھی نقد کے اندر آتے ہیں، ہے نا. روپے پیسے ہوں یا جو بھی کرنسی رائج ہوں وہ سب اس میں داخل ہوں. تو ان میں سے کسی کے بھی نصاب کا وہ مالک ہو جائے. نصاب، یہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ ہے 52.5 تولہ، اور جس کی آج کے حساب سے موجودہ جو پیمانہ ہے اس کے حساب سے 653 گرام 184 ملی گرام ہوتا ہے. 653 گرام 184 ملی گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے، یا اتنی چاندی کے برابر اس کے پاس روپے پیسے ہیں، یا سونا چاندی ملا کر اتنے برابر ہو رہا ہے، اتنے کے برابر، تو بھی تینوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے نا. اور سونا جو ہے اس کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے، اور اس کی اس جدید پیمانے کے حساب سے اگر اس کا اندازہ کریں تو وہ ہوگا 93 گرام 312 ملی گرام. ٹھیک
93 ग्राम 312 मिली ग्राम अगर किसी के पास सोना है या उसका जेवर है इतनी वज़न का, या फिर बर्तन है, कोई भी चीज़ है, या फिर ये कि उसके पास उतने पैसे हैं जो इसके बराबर हो जाए, तो इन सब सूरतों में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ठीक है, तो नक़द का मतलब यही है कि नक़द चाहे सोना हो या चांदी हो या रुपए पैसे हो। और हुलियन वलो तिबरन और हुलियन और आनियतन, यानी कि वो नक़द उसके पास जो है, सोना चांदी अगर किसी के पास है तो वो चाहे किसी भी शक्ल में हो उस पर ज़कात वाजिब होती है, चाहे वो ढेले की शक्ल में हो, है ना, जिसको तिब्र कहते हैं, यानी कि कान से निकालने के बाद जो उसकी हालत होती है, अभी उसे कुछ उससे बनाया नहीं गया है, सोना जैसा निकला था या चांदी जैसी निकली थी वैसी ही है अभी तक। ठीक है, जैसी कान से निकलती है तो उसको तिब्र कहते हैं। तो चाहे वो उस शक्ल में हो और हुलियन, या फिर जेवर बना दिया गया हो उससे उस शक्ल में हो, और जेवर चाहे पहना जाता हो या रखा जाता हो, दोनों पर ज़कात है। ठीक है, दोनों में से किसी से भी अगर निसाब पूरा हो जाए उस पर ज़कात है। और आनियतन, या फिर बर्तन की शक्ल में हो, अगर किसी के यहाँ सोने चांदी के बर्तन हैं तो चाहे उसको इस्तेमाल करता हो या इस्तेमाल ना करता हो, दोनों सूरतों में उस पर फ़र्ज़ है ज़कात। ठीक है, तो इन चीज़ों का मालिक हो। औ मायुसावी कीमतहु मिन अरूज़ तिजारतिन, या सामान तिजारत अगर उसके पास है, तो इतना सामान तिजारत है जो चांदी या सोने के निसाब की कीमत के बराबर हो जा रहा है, यानी उसके पास मिसाल के तौर पे इतना सामान तिजारत है कि जिसको बेच करके अगर वो 600, बल्कि बेच कर नहीं, उसकी कीमत इतनी है, बेचेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जितने की कीमत उसकी है उतनी ही उसे मिल जाए, है ना, बल्कि उसकी कीमत इतनी है कि 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी के बराबर उसकी कीमत हो रही है ना, जितने की इतनी चांदी मिलती है उतने की उसकी बर्तन की कीमत है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ठीक है, इतना अगर उसके पास सामान तिजारत है, माल तिजारत है, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। और ये सब चीज़ें चाहे सोना हो, चांदी हो, रुपए पैसे हों, या फिर सामान तिजारत हो, ये सब जो है दैन से फ़ारिग़ हों। दैन का मतलब सिर्फ़ वो नहीं होता है जिसे हम कर्ज़ कहते हैं, बल्कि दैन कहते हैं हर उस चीज़ को जो किसी के ज़िम्मे में लाजिम हो, है ना, यानी मुझे किसी को भी अगर कुछ देना है तो उसको दैन कहेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी और उसकी कीमत मैंने अभी अदा नहीं की है ना, तो वो कीमत भी मेरे ज़िम्मे दैन है। ठीक है, या जो मिसाल के तौर पे औरत के लिए जो महर वाजिब होता है शौहर के ऊपर, ये भी उसके ज़िम्मे दैन होता है। ठीक है, तो और जो किसी से कर्ज़ लेते हैं तो वो भी दैन होता है, ये सब दैन है। तो दैन से उसका माल जो है फ़ारिग़ होना चाहिए, निसाब भर जो माल है वो दैन से फ़ारिग़ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास माल है लेकिन उस पर दैन भी है, अब अगर उसके पास इतना ज़्यादा माल है कि अगर वो सब दैन अदा कर देता है, उसके बाद भी उसके पास उतना माल बचता है कि जो निसाब को पहुंच रहा है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कर्ज़ अगर अदा कर देता है तो उसके पास उतना माल ही नहीं बचता है कि वो साहिब निसाब बने, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ठीक है, दैन से भी खाली होना चाहिए। वान हाजतिहिल असलिया, और उसकी हाजत असलिया से भी फ़ारिग़ हो। हाजत असलिया, जिसको वो हाजत समझता है वो नहीं, बल्कि हाजत असलिया इससे मुराद है। हाजत असलिया जैसे मिसाल के तौर पे रहने के लिए घर होता है, जो घर रहने के लिए है उस पर ज़कात नहीं है, जो कपड़े पहनने के लिए हैं उस पर ज़कात नहीं है, जो बर्तन खाने पीने के इस्तेमाल के हैं उन पर भी ज़कात नहीं है। ठीक है, तो और सवारी के जो जानवर हैं, और इसके अंदर सब आते हैं, चाहे जदीद सवारी आज के ज़माने में जो सवारियाँ होती हैं वो, या जो पहले होती थी, तो वो सब इसके अंदर दाखिल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर दाखिल हैं। खाने पीने ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं आज के जदीद दौर में भी, वो सब इसके अंदर दाखिल हैं, वो सब हाजत असलिया के अंदर है। ठीक है, और जो इससे ज़ायद हों उन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। जैसे एक घर रहने के लिए है और एक ऐसे ही है बना कर रखा है, तो उस दूसरे घर पे होगी ज़कात, जो रहने वाला घर है उस पर नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही तो सब चीज़ों में है। हाँ, नामिन, और वो बढ़ने वाला हो। ठीक है, यानी वलो तक़दीरन, अगरचे तक़दीरी तौर पर हो। तक़दीरी तौर पर का मतलब ये है कि फ़िलहाल वो नहीं बढ़ रहा है ना, लेकिन उसमें बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। वो माल अगर उसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है ना। जैसे रुपए पैसे हैं किसी के पास, तो अगर वैसे ही वो रखा है तो उसमें वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो चाहेगा तो उसमें बढ़ोतरी होगी, है ना। उसमें अगर वो बिज़नेस करता है तो बिज़नेस करने से उसका जो रुपए पैसे जो हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, है ना। तो उसके अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, ये मुराद है, ये नहीं कि फ़िलहाल वो बढ़ रहा हो, है ना। अगर उसके पास सामान रखा हुआ है उसे बेच ही नहीं रहा है वो, है ना,
تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مال نامی نہیں ہے، نامی ہے، یعنی اس کے اندر نمو کی صلاحیت ہے، وہ اگرچہ فی الحال اس کے اندر نمو نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت ہے بڑھنے کی، اگر وہ بڑھانا چاہے گا تو بڑھے گا، اس کو بیچ کر کے دوسرا خریدے، پھر اس کو بیچے گا، پھر اس طرح کرے گا اگر، تو اس کے اندر نمو ہوگا. تو یہ مراد ہے، اگرچہ یعنی نامی ہونا چاہیے، اگرچہ وہ تقدیری طور پر نمو ہو، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. وشرط وجوب ادائها حولان الحول علی النصاب الاصلی جی، اور اس کے وجوب ادا کے لیے سب زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں تھیں کہ اگر کسی کے پاس نصاب بھر مال آ جاتا ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ابھی وہ زکوٰۃ ادا کرے، ہے نا. تو یہ تو وجوب تھا، وجوب فرض ہوا ہے، لیکن وجوب ادا ابھی فرض نہیں ہوا. وجوب ادا کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ادا کرنا لازم ہو جائے، ہے نا، جس چیز کی وجہ سے فی الحال ادا کرنا لازم ہو جائے اس کو شرط وجوب ادا کہیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں وشرط وجوب ادائها حولان الحول علی النصاب الاصلی، وجوب ادا کی شرط نصاب اصلی پر سال کا گزرنا ہے. یعنی جو مال اس کے پاس ہے، جو نصاب اصلی ہوتا ہے، نصاب اصلی کا مطلب جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے نا، یہ نصاب اصلی ہے. اس سے اگر زیادہ ہے تو اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، نصاب اصلی کی بات کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، ہے نا، لیکن جب سال گزرا تو اس میں کچھ کمی آئی، جب سال پورا ہوا اس وقت اس میں کچھ کمی آئی، تو لیکن وہ کمی اتنی نہیں ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی قیمت سے بھی کم ہو جائے، ہے نا. تو اتنی کمی نہیں آئی تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی وجوب ادا فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ نصاب اصلی پر سال گزرنا شرط ہے، اس کے پورے مال پر سال گزرنا فرض نہیں ہے. ٹھیک، وہی اسی وجہ سے انہوں نے نصاب اصلی کہا ہے. تو نصاب اصلی پر سال گزرنا یہ شرط ہے وجوب ادا کے لیے، یعنی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نصاب بھر مالک ہونے پہ، لیکن ابھی زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم نہیں ہے، جب سال گزرے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے، اور وجوب ادا اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ اگر کوئی پہلے ہی یعنی صاحب نصاب ہو گیا، اس کے بعد اگر اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد پھر سال گزرے گا تو اس پر دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وجوب اس پر پہلے فرض ہو چکا تھا، اب اس نے فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کی ہے، لہٰذا فرضیت جو تھی اس کے اوپر اس نے اس سے بری ذمہ ہو گیا وہ، ہے نا، تو اب دوبارہ اس پر فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ. ٹھیک، ہاں بہرحال اس سال سے مراد قمری سال ہے نا، شمسی سال نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس مال رمضان میں آیا اور جب دوسرا رمضان آئے گا اس وقت اس کے پاس مال ہے لیکن ابھی شمسی حساب سے سال پورا نہیں ہوا ہے نا، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ہے نا. یہ نہیں کہ شمسی سال، اور اگر شمسی سال پورا ہوتے وقت اس کا پاس مال نصاب بھر نہیں رہا، ہے نا، تو ایسا نہیں کہ اس کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ اسی وقت فرض ہو گئی جب قمری اعتبار سے سال مکمل ہوا. ٹھیک، وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَيُضَمُّ إِلَىٰ مجانسه ويزكى بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو میراث أو غيره. اور دوران سال، درمیانے سال میں جو مال اسے حاصل ہوا اس کو اس کی ہم جنس مال کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور سال اصلی کے تمام پر سب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. برابر ہے کہ وہ فائدہ تجارت کے ذریعے ہوا، یا وہ استفادہ جو مال کی بڑھوتری ہوئی ہے وہ تجارت کے ذریعے ہوئی ہے یا میراث کے ذریعے ہوئی ہے یا کسی اور طریقے سے ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بیچ میں جو بھی مال اس کے پاس آتا ہے، جو بھی زیادہ ہوتا ہے مال، ہے نا، تو اس سب زیادتی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یعنی سال تمام ہونے پر جتنا بھی مال اس کے پاس ہے ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو نیا مال اسے سال شروع ہونے کے بعد حاصل ہوا تھا اب اس نئے مال پہ جب نیا سال مکمل ہوگا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں سے سال شروع ہوا، مثال کے طور پہ آج اس رمضان میں کسی کے پاس نصاب بھر مال آیا، ٹھیک، اب رمضان گزرا، اس کے بعد 1-2 مہینے بعد اس کے پاس کچھ اور مال آیا، ٹھیک، تو اگلا رمضان جب آئے گا تو اس کے اوپر جتنا بھی مال اس کے پاس آیا تھا ان سب پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ نہیں کہ جو رمضان کے بعد جو مال اسے حاصل ہوا تھا اس مال پر زکوٰۃ جو ہے اگلے سال فرض ہو یا رمضان کے بعد کے مہینوں میں فرض ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں سے نئے سال کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ سال کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا کہ جب اس کے پاس نصاب بھر مال آیا تھا. ٹھیک،
کیونکہ وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اس کے پاس جتنا بھی مال آئے گا ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے, وہ چاہے اسی وقت آ گیا ہو یا بعد میں آیا ہو, ہے نا. اسی طرح سے اگر کچھ کمی ہوتی ہے تو جتنا مال اس کے پاس بچتا ہے نا, اگر نصاب بھر مال اس کے پاس بچتا ہے سال مکمل ہونے پر, تو جتنا مال اس کے پاس بچتا ہے ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جو کمی ہو گئی اس کمی کے حساب سے نہیں فرض ہوگی. ٹھیک, وہی کہا کہ اس کو ہم جنس کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ہم جنس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تین طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک تو سونا چاندی ہے, اور کیا نام ہے دوسرا اموال تجارت ہے نا, تجارت کا مال جو ہے وہ ہے, اور پھر وہ ہیں کیا نام ہے سائمہ جانور جو ہوتے ہیں, ہے نا. یہ تین طرح کے ہیں. تو ان میں سے جس قسم سے بھی مال حاصل ہوگا اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا. سونا اگر سال میں حاصل ہوا سونا چاندی تو اس کو سونے چاندی کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اگر تجارت کا مال حاصل ہوا ہے تو تجارت کے مال کے ساتھ اسے ملا دیا جائے گا. اور اگر اس کے پاس جانور وغیرہ حاصل ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ولو اچھا اس میں ایک یہ بھی کہا ہے کہ چاہے وہ تجارت سے حاصل ہوا ہو یا میراث سے حاصل ہوا ہو. میراث کا مطلب کہ کسی کی اس کے کسی قریبی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی وراثت میں جو مال چھوڑا اس میں اس کا بھی حصہ تھا, تو اس حصے سے جو اسے ملا ہے اس مال کو بھی زکوٰۃ کے اندر جوڑا جائے گا. اس سب کے مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوگی, ہے نا. ولو اجل ذو نصاب لسنین صح, اور اگر صاحب نصاب نے کئی سالوں کی زکوٰۃ میں جلدی کی تو یہ بھی درست ہے. یعنی جلدی ادا کر دی کئی سالوں کی زکوٰتیں تو یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے, یعنی صاحب نصاب نے, یہ یاد رکھیے گا, صاحب نصاب نے یعنی ایک شخص مالک نصاب ہو چکا تھا, اس کے بعد پھر اس کے اوپر پھر اس نے جو ہے زکوٰۃ ادا کر دی, کئی سالوں کی اکٹھے ادا کر دی. یعنی ابھی کئی سالوں کی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے لیکن اگلے چند سالوں کی بھی زکوٰۃ اس نے ابھی ادا کر دی. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اب اگر اگلے سالوں میں کچھ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے تو جو بڑھوتری ہوگی اس بڑھوتری میں بھی اسی کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ نہیں کہ جو پہلے ادا کر دی تھی وہ کافی ہے ہر سال کے لیے, نہیں, وہ تو اس مال کے حساب سے ٹھیک ہوا نا کہ جتنا مال اس کے پاس اس وقت تھا اس نے اس کے حساب سے اندازہ لگا کر کے 2.5% نکال دیا. اب اگلے کتنا مال اس کے پاس آئے گا کتنا نہیں آئے گا اسے یہ پتہ نہیں ہے. اب جتنا مال آئے گا اس کا حساب کر کے پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک, اسی وقت اس پر ان سب مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم تھا نہیں, لیکن اس نے پھر بھی کر دیا. تو چونکہ وہ صاحب نصاب تھا اس لیے اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی, لیکن جو مال میں بڑھوتری ہوگی اس بڑھوتری کی زکوٰۃ ابھی ادا نہیں ہوئی ہے, لہٰذا اس کی ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک, لیکن یہ صاحب نصاب کی بات ہے. اگر کوئی نصاب سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دے, اگر مالک نصاب نہیں ہوا ہے اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے پھر اس کے بعد مالک نصاب ہو, تو مالک نصاب ہونے کے بعد جب سال گزرے گا تو اس پر دوبارہ زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ نہیں کہ جو مالک نصاب ہونے سے پہلے جو زکوٰۃ اس نے ادا کر دی تھی وہ کافی ہو اس کے لیے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت اس کے اوپر واجب ہی نہیں تھی. تو جو اس نے زکوٰۃ ادا کی وہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ صدقہ نافلہ تھا. صدقہ نافلہ اور زکوٰۃ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. صدقہ نافلہ سے زکوٰۃ تھوڑی ادا ہوتی ہے, تو اسے دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. جو صاحب نصاب نہ ہو اور جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے جتنا ایک سال کا اگر اس نے سال پورا ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک, ہاں اگر مال میں کچھ بڑھوتری ہوتی ہے تو اس کے حساب سے پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. وشرط صحت ادائها نیت مقارنۃ لادائها للفقیر او وکیلہ او لعزل ما وجب ولو مقارنۃ حکمیۃ کما لو دفع بلا نیت ثم نوى والمال قائم بید الفقیر. اور صحت ادا, اس سے پہلے جو شرط تھی وہ وجوب ادا کی شرط تھی, اب یہ ہے صحت ادا کی شرط کہ ادا کر دیا تو وہ ادا ہوا یا نہیں ہوا, ہے نا, اس کی شرط. صحت ادا کی شرط, زکوٰۃ کے صحت ادا کی شرط ہے وہ نیت جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مقارن ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی سے ملی ہوئی ہو. لادائها للفقیر, فقیر کو مال ادا کرتے وقت وہ نیت اس سے ملی ہوئی ہو, او وکیل ہی یا اپنے وکیل کو ادا کرنے سے نیت ملی ہوئی ہو, او لعزل ما وجب, یا جتنا مال واجب ہوا ہے اس مال کو الگ کرتے وقت نیت ملی ہوئی ہو, یعنی نیت کر لی ہو اس نے. ولو مقارنۃ حکمیۃ, اگرچہ یہ مقارنت, اگرچہ یہ نیت کا ملا ہوا ہونا حکمی طور پر ہو. حکمی طور پر کی مثال جیسے کہ لو دفع بلا نیت, بغیر نیت کے اس نے مال ادا کر دی, زکوٰۃ جو ہے بغیر نیت کے ادا کر دی, پھر اس کے بعد اس نے نیت کی, ادا کرنے کے بعد نیت کی, اور مال جو ہے ابھی فقیر کے پاس موجود ہے نا, فقیر کے ہاتھوں میں قائم ہے, یعنی فقیر کے پاس ابھی مال موجود ہے, تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے, زکوٰۃ صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے.
اگر نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. اب اس نیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نیت کب کرے گا، نیت کا وقت کیا ہے؟ تو یا تو جب مال وہ خود ادا کر رہا ہے زکوٰۃ، تو جب وہ ادا کر رہا ہے اسی وقت نیت کر لے، ٹھیک ہے، تو اس سے ادا ہو جائے گی. یا اگر وہ خود ادا نہیں کر رہا ہے لیکن فقیر کو دے رہا ہے، مطلب کسی اور سے ادائیگی کروا رہا ہے، اسی کو وکیل کہیں گے، ہے نا. کسی کو اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کو جو ہے فقیر کو دے دینا، کسی مستحق کو دے دینا. تو اس دوسرے شخص کو دیتے وقت اس نے نیت کر لی تو یہ نیت کافی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ کہ خود بھی ادا کر رہا ہے، خود بھی ادا کرے گا یا کسی کو بعد میں ادا کرنے کے لیے دے گا، ہے نا، لیکن ابھی جو مال ہے زکوٰۃ کا وہ الگ کر رہا ہے اس کو، تو اس وقت اگر نیت کر لیں کہ یہ جو مال میں الگ کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہے، تو یہ بھی کافی ہے، ٹھیک. اب یہ نیت چاہے حقیقی طور پر ملی ہوئی ہو یا حکمی طور پر ملی ہوئی ہو، یعنی اسی وقت وہ ارادہ کر لے دل کے اندر، یا پھر یہ کہ دوسری صورت حکمی کی مثال انہوں نے دے کر کے بیان فرمائی کہ جیسے کہ زکوٰۃ کا مال اس نے ادا کیا اور لیکن ادا کرتے وقت بھول گیا، نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی فقیر کے پاس وہ مال موجود ہے اور اس وقت اس نے نیت کر لی، تو یہ بھی ادا ہو گئی، ہے نا، زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی اور دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر فقیر کے پاس مال موجود نہیں ہے، اس نے خرچ کر دیا یا ہلاک ہو گیا مال، ہے نا، تو اب اگر وہ نیت کرے گا تو اس سے ادا نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے لیکن چونکہ نیت نہیں کی تھی لہٰذا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو نیت مال کو ادا کرتے وقت یا مال کو الگ کرتے وقت یا کسی دوسرے شخص کو ادا کرنے کے لیے دیتے وقت مال کی نیت کرنا یہ شرط ہے. اور اگر نیت بھولے سے نہیں کی اور ابھی جس کو زکوٰۃ ادا کی تھی اس کے پاس مال موجود ہے اور اس وقت نیت کر لی تو یہ نیت بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. یہ مقارنت حکمیہ ہے نیت کا. ولا یشترط علم الفقیر انہا زکوٰۃ علی الاصح، اور اصح مذہب کے مطابق فقیر کے علم کی شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، فقیر کا یہ جاننا شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. یعنی فقیر کو اگر معلوم نہیں بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر دینے والے نے نیت کر لی ہے. لینے والے کی نیت کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دینے والے کی نیت زکوٰۃ ادا کرنے کی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بھلے ہی وہ کچھ بھی کہہ کر کے اس سے دے، ہے نا. حتیٰ لو اعطاہ شیئا وسماہ ہبۃ او قرضا ونوى به الزکوٰۃ صحت، یہاں تک کہ اگر فقیر کو اس نے کوئی چیز دی یا کسی کو بھی اس نے کوئی چیز دی مستحق کو اور اس کو ہبہ کہا کہ یہ ہبہ ہے، یہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے نا، یا اسے قرض کہا کہ یہ میری طرف سے یہ قرض لے لو، ٹھیک، اور اس سے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو بھی زکوٰۃ صحیح طور سے ادا ہو گئی، درستگی سے ادا ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار میں اگر کوئی مستحق ہوتا ہے پھر بھی وہ جو ہے اس میں شرم محسوس کرتا ہے کہ کسی سے زکوٰۃ کا مال وہ لے، ہے نا، اپنے رشتہ دار سے زکوٰۃ کا مال لینے میں شرم محسوس کرتا ہے اگرچہ مستحق ہوتا ہے. یا پھر بہت سے ایسے فقیر ہوتے بھی ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا مال لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو ان کے اگر کوئی رشتہ دار یا پھر کوئی اور ان کو اگر کوئی مال دے اور یہ کہے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کے دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ تحفہ ہے، تو اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا پھر یہ کہا کہ یہ قرض ہے نا، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی ہے تو، اور وہ شخص مستحق ہے تو، کیونکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. ولو تصدق بجمیع مالہ ولم ینوی الزکوٰۃ سقط عنہ فرضها، اور اگر کسی نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا، پورا مال اپنا صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو اس سے اس کی فرضیت جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط ہو گئی، ٹھیک ہے. کس کے پاس جتنا مال تھا، ہے نا، وہ سارا مال اس نے صدقہ کر دیا، رائے خدا میں خرچ کر دیا، وہ مستحق زکوٰۃ تھا، ہے نا، لیکن اس نے نیت نہیں کی اور سارا مال اپنا صدقہ کر دیا، اب اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو اگرچہ اس نے نیت نہیں کی لیکن زکوٰۃ کی فرضیت اس سے ساقط ہو گئی اب، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ جب بھی مال اس کے پاس آئے وہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے، یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. وزکوٰۃ الدین علی اقسام، اور دین کی زکوٰۃ کی چند قسمیں ہیں. فإنہ قوی و وسط و ضعیف، کیونکہ دین کبھی قوی ہوتا ہے، کبھی متوسط ہوتا ہے اور کبھی ضعیف ہوتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر جس دین کی بات ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو کسی زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اوپر قرض ہوتا ہے، یعنی مجھے کسی کو ادا کرنا ہے نا،
تو اس کی بات نہیں ہے، بلکہ جو کوئی دوسرا مجھے دے گا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کوئی دوسرا شخص جو مال دے گا اس کی بات ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں نے جو ہے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک میرا قرض ادا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا جو قرض وہ مجھے دے گا بعد میں اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرتے وقت مجھے اس مال کا بھی حساب کرنا پڑے گا، اس کے حساب سے بھی زکوٰۃ میں اضافہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اس کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے. تو جو مال مجھے کوئی دے گا اس کی بات ہے، جو میں کسی کو دوں گا اس کی بات نہیں ہے. اس کی بات تو پیچھے ہو گئی کہ اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہے تو اگر وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں اس کو ادا کرتا ہوں تو میں مالک نصاب نہیں رہ جاؤں گا، تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر اس سے کم ہے، یعنی اتنا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد بھی میں مالک نصاب رہوں گا، تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کی بات پیچھے ہو گئی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اوپر اگر قرض ہے اس کی بات پیچھے ہو گئی. یہاں بات جو ہے اس کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کوئی شخص دے گا مال، ہے نا، کوئی دوسرا شخص جو ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنے والے کا قرض ہے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے والے نے کوئی مال کسی کو بیچا ہے، اس نے اس کی قیمت ابھی ادا نہیں کی ہے، یا کسی کو قرضہ دیا تھا اس نے ابھی تک اس کا قرضہ ادا نہیں کیا ہے. تو اس کی بات ہے کہ اس قرض جو بعد میں وہ ادا کرے گا، اس مال کی قیمت جو بعد میں وہ دے گا، ہے نا، خریدنے والا، تو اس کی قیمت کو زکوٰۃ کے مال میں جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا ہے، یعنی اس کے حساب سے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی یا نہیں نکالنی پڑے گی، اس کا بیان ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. زکوٰۃ دین کی جو زکوٰۃ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 طریقے سے دین کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. دین 3 طرح کا ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے. پہلی ہے دین قوی. دین قوی کیا ہے؟ بدل القرضی و مال التجارتی، قرض کا بدلہ اور مال تجارت کا بدلہ ہے. اذا قبضہ، جب اس پر قبضہ کر لے، وکان علی مقر، اور جو دینے والا ہے نا، وہ مقر ہے، اقرار کرتا ہے دینے کا، ولو مفلسن، اگرچہ وہ مفلس ہے، اس کے مفلس ہونے کا فرمان جاری ہو گیا ہے اگرچہ، او علی جاحد علیہ بینۃ، یا وہ منکر ہے لیکن اس پر بینہ موجود ہے، گواہ موجود ہے، تو زکاہ لما مضی، تو گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا. دین قوی، سب سے پہلے دین قوی کہتے کس کو ہیں اس کو بیان کیا انہوں نے کہ دین قوی جو ہے قرض کا بدلہ ہوتا ہے. میں نے کسی کو قرض دیا ہے تو جو اس کے بدلے میں وہ مال مجھے دے گا، ادا کرے گا، اس کو دین قوی کہیں گے، وہ دین قوی کے اندر آئے گا. ایسے ہی میں نے کسی کو کوئی سامان تجارت کا بیچا ہے، میں کسی چیز کا کاروبار کرتا ہوں اور میں نے وہ سامان کسی کو بیچا ہوا ہے، لیکن اس نے خریدنے والے نے ابھی اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے، اس کی قیمت بعد میں دے گا وہ، ٹھیک ہے. تو وہ بھی دین قوی میں آتے ہیں. لیکن یہ دونوں دین قوی میں کب آئیں گے؟ یہ تب آئیں گے کہ جب لینے والا جو قرض مجھے دے گا، جس نے سامان خریدا ہے یا جس نے قرض لیا ہے، وہ جب اس کا اقرار کرتا ہو کہ ہاں میں نے تم سے قرض لیا ہے، اتنا تم سے قرض لیا ہے اور میں تم کو دوں گا بعد میں، ہے نا. اگرچہ وہ غریب ہو، اتنا غریب ہو کہ وہ مال ادا نہ کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں دے دوں گا یا میں نے تم سے قرض لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ انکار کرتا ہو لیکن اس کے خلاف میرے پاس دلیل موجود ہے، گواہ موجود ہے کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اگر وہ انکار کرے گا تو قاضی کے یہاں میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہے یا مجھ سے جو چیز خریدی ہے اس کی قیمت اس نے ابھی ادا نہیں کی ہے، اس کے خلاف میرے پاس دلیل موجود ہے، گواہ موجود ہے. تو ایسے قرض کو، ایسے مال کو، ایسے دین کو دین قوی کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ملنے کی امید ہے، غالب گمان ہے کہ یہ مال مل جائے گا، ٹھیک. ہاں اگر کوئی جو وہ ہے جس نے قرض لیا ہے وہ انکار کرتا ہے اور میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے جس سے میں ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، تو وہ دین قوی کے اندر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں بات دین قوی کی ہے. دین قوی پر اذا قبضہ، جب اس پر قبضہ کر لے، یعنی جس نے دین دیا ہے، قرض دیا ہے، وہ جب اس پر قبضہ کر لے گا، دینے والا جب دے دے گا اسے، ہے نا، تو زکاہ لما مضی، گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک. وَيَتَرَاخِي وُجُوبُ الْأَدَاءِ إِلَىٰ أَن يَقْبِضَ 40 دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ لِأَنَّ مَا دُونَ الْخُمُسِ مِنَ النِّصَابِ عَفْوٌ لَا زَكَاةَ فِيهِ، اور اس کی وجوب ادا متاخر ہوگی یہاں تک کہ وہ 40 درہم پر قبضہ کر لے، تو اس میں 1 درہم واجب ہوگی، کیونکہ نصاب کے 5ویں حصے سے جو کم مال وصول ہوگا وہ معاف ہوگا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی پر دین قوی ہے، یعنی میرا یا کسی زکوٰۃ ادا کرنے والے کا کسی کے اوپر دین قوی آ رہا ہے، تو اس دین قوی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے نا. لیکن اس کو ادا کرنا ابھی واجب نہیں ہے بلکہ بعد میں ادا کرنا ہوگا. وہی کہا وَيَتَرَاخِي وُجُوبُ الْأَدَاءِ، اس کو ادا کرنا ابھی لازم نہیں ہے، اس کی وجوب ادا جو ہے اس کا وہ متاخر ہوگا، بعد میں وجوب ادا آئے گا.
کب آئے گا؟ الا ان یقبض 40 درہما ففیہا درہم. یہاں چونکہ درہم ہی اکثر چلتے تھے پہلے، تو اس کو یہاں درہم سے انہوں نے بیان کیا ہے، حالانکہ اس میں سب داخل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک کہ اسے 40 درہم وصول ہو جائے تو اس میں 1 درہم اس پر زکوٰۃ ہوگی. یعنی 40 درہم اگر وصول ہوں گے تو اس میں 1 درہم، کیونکہ 40 کا 40واں حصہ 1 ہوگا، تو 40 درہم میں 1 درہم لازم ہوگی. کیونکہ نصاب سے جو کم، نصاب کے 5ویں حصے سے جو کم وصول ہوگا اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی اگر کسی پر دین ہے اور اس نے دین ابھی ادا نہیں کیا ہے، تو جب وہ دین ادا کرے گا تو اگر وہ نصاب کے 5ویں حصے سے کم ہے نا، 52.5 تولہ چاندی جو ہے، یہ جو 200 درہم ہے وہ اسی کے برابر ہے. 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر، دونوں کو ایک ہی برابر، دونوں برابر ہی ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو 200 درہم کہا جاتا ہے، اسی کو 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں. ٹھیک، تو وہ تو 52.5 تولہ چاندی کے 5ویں حصے کے برابر اگر وصول ہوا ہے، کوئی سا بھی مال ہو، چاہے سونے چاندی میں ہو یا روپے پیسے میں ہو، ہے نا، کسی بھی چیز میں ہو، تو جب وہ وصول ہوا تو اگر اس سے کم ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے ابھی ادا نہیں کرنی پڑے گی، ہے نا، کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں. نصاب کے 5ویں حصے سے اگر کم زکوٰۃ، کم دین ادا کرے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں اگر نصاب کے 5ویں حصے کے برابر کرے یا اس سے زائد کرے تو اس میں ہوگی. ٹھیک، تو وہی کہا کہ وجوب ادا متاخر ہوگی 40 درہم. 40 درہم 200 کا 5واں حصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے 40 درہم کے وصول ہونے تک اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر کسی نے 1 درہم دیا، پھر 2 دیا، پھر 3 دیا، اس طرح سے نہیں ہوگی. 40 درہم جب دے گا تب اس میں 1 درہم ہوگی، یعنی 40واں حصہ. جتنا بھی مال وہ دے گا اس کا 40واں حصہ. تو اگر کسی کے اوپر میرا قرض ہے اور اس نے اکٹھا دے دیا ایک بار میں تو اچھی بات ہے نا. اکٹھے اس میں سے کیا نام ہے، جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ ادا ہو جائے گا. اگر سال بھر ہی گزرا ہے، اگر کئی سال گزرے ہیں تو ہر سال کے حساب سے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے، 1 سال اگر ہوا ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا کر وہ دین ادا کر دیا تو 1 سال، چونکہ ایک ہی سال گزرا ہے تو 1 ہی سال کی زکوٰۃ ہوگی، تو پورے میں سے 40واں حصہ ایک بار میں نکال دیں گے، ہو جائے گا. اور اگر کئی سالوں کے بعد اس نے دی ہے تو ہر سال کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہر سال کے مال کے حساب سے اس میں سے 40واں حصہ اس کا ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر سب ادا نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کیا، تو اگر نصاب کے 5ویں حصے کے برابر ادا کر رہا ہے یا اس سے زائد کر رہا ہے تو اس میں ہوگی. لیکن اگر نصاب کے 5ویں حصے سے کم ادا کیا اس نے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس میں سے کچھ ادا نہیں کرے گا. ہاں، تو اگر نصاب کے 5ویں حصے کے برابر ایک مرتبہ اس نے ادا کیا، اس میں سے اس کا 40واں حصہ ادا کر دے گا. ٹھیک ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دے گا. اور وقضا فیما زیادہ بے حساب ہی، اسی کے مطابق جو اس میں اضافہ ہوگا اس کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. یعنی ایک مرتبہ دیا نصاب کے 5ویں حصے کے برابر، پھر دوسری مرتبہ 5ویں حصے کے برابر دیا تو اس میں سے پھر وہی ایک حصہ اس کا، یعنی کہ 40واں حصہ. ٹھیک ہے، اور اگر پورا ادا کر دیا تو پورے کا جتنے سال گزرے ہیں اسی کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. اور یہ نہیں کہ صرف 1 سال کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ نہیں، ہر سال کے حساب سے کریں گے. والوسط، یہ دین قوی تھی. اب دین وسط، دین متوسط جس کو کہتے ہیں، اس کا بیان. والوسط وہو بدل ما لیس للتجارتی کثمن ثیاب البذلۃ وعبد الخدمۃ ودار السکنى لا تجب الزکاۃ فیہ ما لم یقبض نصابا ویعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومہ لذمۃ المشتری فی صحیح الروایہ. اور جو چیزیں تجارت کے دین وسط وہ ہیں کہ جو غیر تجارت کی چیزوں کے کا بدلہ ہو، تجارت کی چیزوں کے علاوہ کا بدلہ ہو نا. ما لیس للتجارتی، ان چیزوں کا بدلہ ہو جو تجارت کے لیے نہیں ہوتی ہیں. کثمن ثیاب البذلۃ، جیسے کہ کام کاج کے کپڑے کی قیمت، و عبد الخدمتی، اور خدمت کا غلام اس کی قیمت، و دار السکنى، اور رہنے کے گھر کی قیمت. تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے جب تک کہ نصاب پر قبضہ نہ کر لے. ٹھیک ہے، ویعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومہ لذمۃ المشتری، اور جو سال گزرا ہے، گزرے ہوئے سال کا اعتبار ہوگا مشتری کے ذمے میں اس کے لازم ہونے کے وقت سے. یعنی دین متوسط اور دین قوی میں فرق کیا ہے؟ دین قوی کے اندر جتنا مال وصول ہوتا رہے گا اس کے حساب سے اس میں زکوٰۃ ادا کرتے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن دین متوسط میں ایسا نہیں ہے. دین متوسط میں جب نصاب بھر مال پر قبضہ کر لے گا تبھی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، اور دین
متوسط جو ہے اس کے اندر جو اعتبار ہے، سال کا اعتبار جو ہے وہ مشتری کے ذمے میں اس کے لازم ہونے کے وقت سے ہے، اس کے صاحب نصاب بننے کے وقت سے نہیں ہے، مشتری کے ذمے میں وہ جب مال لازم ہوا ہے تب سے اس کا اعتبار ہے. ٹھیک. دین متوسط کس کو کہتے ہیں؟ دین متوسط ایسی چیز کی قیمت کو کہتے ہیں جو چیز بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. جیسے کام کاج کا کپڑا ہے، کوئی کپڑے پہن کے کام کاج کرتا ہے. کام کاج کا کپڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو پہن کے کام کاج کرے گا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اس کپڑے کو پہنتا ہے عام طور سے، ہے نا، تو اس کو اس نے بیچ دیا، حالانکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس کے پہننے کے لیے ہے، اس کو پہن کے کام کاج کرے گا تو اس کے کپڑے ہیں استعمال کے، ہے نا. تو لیکن اس کو اس نے بیچ دیا. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ اپنی خدمت کا غلام تھا، تو یہ غلام بیچنے کے لیے تو اس نے خریدا نہیں تھا. جو غلام بیچنے کے لیے خریدے تو وہ تجارت کا غلام ہوگا، تو اس کا جو قرض ہوگا وہ تو دین قوی کے اندر آئے گا. لیکن جو غلام اپنی خدمت کے لیے ہے اس کو اگر بیچ دیا تو یہ دین قوی کے اندر نہیں، دین متوسط کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کا جو قرضہ ہوگا، اس کی جو قیمت ہوگی جو بعد میں ادا کرنی ہے، یہ دین متوسط کے اندر ہے. دار السکنا یعنی رہنے کا جو گھر ہے، تو رہنے کا گھر یہ تو کیا نام ہے، یہ چونکہ رہنے کے لیے ہے، تجارت کے لیے تو ہے نہیں، تو اس کو بھی بیچ کر کے اگر کسی کے اوپر کوئی دین ہے تو وہ دین متوسط کے اندر آئے گا، دین قوی کے اندر نہیں آئے گا. ان سب میں زکوٰۃ تب تک واجب نہیں ہوتی ہے جب تک دین نصاب کے برابر وصول نہ ہو جائے، ہے نا. یعنی جب تک کہ دین ادا کرنے والے نے پورا نصاب بھر مال جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اس میں جو سال کا اعتبار ہوگا، یعنی جو سال ہم حساب کریں گے کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کتنے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اس میں سے جس وقت مشتری کے ذمے میں وہ چیز لازم، جس وقت اس نے خریدا تھا، ہے نا، وہ گھر خریدا تھا یا وہ کپڑا خریدا تھا یا وہ غلام خریدا تھا، اس وقت سے سال شروع ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اس وقت سے اگر سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور جتنا سال گزرا ہے اتنے سال کی زکوٰۃ ہوگی، ہے نا. یہ نہیں کہ جب سے صاحب نصاب بنا ہے تب سے ہوگی، ایسا نہیں. صحیح الروایہ قول کے مطابق یہی ہے. والضعیف وهو ما ليس وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام. دین ضعیف وہ ہے جو غیر مال کا بدلہ ہو، جو اس چیز کا بدلہ ہو جو مال نہیں ہے. جیسے کہ مہر ہے، شوہر کے اوپر جو عورت کا مہر لازم ہے، ابھی مہر ادا نہیں کیا ہے تو شوہر کے اوپر مہر لازم ہے، تو یہ عورت کا شوہر پر دین ہے. جب یہ عورت کو ادا کرے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی اور کس طرح سے ہوگی اس کے بارے میں یہ ہے. وصیت کا جو مال ہے وہ بھی دین ضعیف کے اندر ہے. کوئی جیتے جی وصیت کر کے چلا گیا کہ فلاں شخص کو میری میراث میں سے، میرے مال میں سے اتنا دے دینا، ہے نا، جو بھی مال میں جاؤں گا میرے ترکہ میں سے اتنا مال دے دینا فلاں شخص کو. اب وہ انسان مر گیا لیکن ابھی تک کسی یہ مال ملا نہیں ہے، تو یہ وصیت کا مال ہوگا، یہ جو ملے گا یہ بھی دین ضعیف کے اندر آئے گا. وہ بدل خلا یعنی کہ عورت نے شوہر سے خلا کیا لیکن شوہر نے ابھی اس خلا کی رقم ادا نہیں کی ہے، یہ شوہر کے ذمہ دین ہے، تو یہ بھی دین ضعیف کے اندر ہے. اور والصلح عن دم العمد قتل عمد کے خون کا صلح، اس کے صلح کی جو رقم ہے، یعنی کہ قتل عمد میں یا تو قصاص ہے، مطلب جس کے رشتہ دار کو، قریبی رشتہ دار کو قتل کیا، جو اس کے وارثین ہیں، اولیاء ہیں، وہ اگر قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو قصاص ہوگا. لیکن اگر وہ قصاص نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ کسی رقم پر صلح کر لیتے ہیں، تو اس صلح کی رقم پر ابھی صلح کی رقم جو ہے قاتل نے یا قاتل کے وارثین نے ابھی ادا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ذمہ دین ہیں، وہ بھی دین ضعیف کے اندر ہیں. دیت، قتل عمد کے علاوہ جو قتل کی قسمیں ہیں ان کے اندر دیت واجب ہوتی ہے نا. تو دیت کی جو رقم ہوتی ہے وہ بھی ابھی اس نے ادا نہیں کیا ہے قاتل نے، تو وہ بھی دین ضعیف کے اندر ہے. بدل کتابت یعنی مکاتب غلام کی جو قیمت ہے، کتابت کی جو رقم ہے، وہ رقم جو غلام کے اوپر لازم ہے. مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم اتنا مال لا کر کے دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ہے نا. تو اتنا مال جو اس کے اوپر لازم ہے یہ بھی دین ضعیف کے اندر ہے. جب وہ ادا کرے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے حساب سے
یہ دین ضعیف کا جو حکم ہوگا اسی حساب سے اس پر حکم لگے گا۔ وہ سعایا کا جو مال ہے یہ بھی دین ضعیف کے اندر ہے۔ سعایا کہتے ہیں کہ ایک غلام دو لوگوں میں مشترک ہو، ہے نا، اور ایک شخص اس کو آزاد کر دے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مالدار نہیں ہے تو وہ اس کو آزاد نہیں کر سکتا ہے، تو اس غلام سے کہا جائے گا کہ تم محنت مزدوری کرو اور محنت مزدوری کر کے اس دوسرے شخص کو قیمت ادا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے مکمل طور سے۔ تو وہ جو مال اس غلام کے اوپر لازم ہے، جو آدھا آزاد ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو مال لازم ہے اس کو سعایا کہتے ہیں، ہے نا، رقم سعایا، وہ سعایا کی رقم ہے۔ تو یہ سب کے سب دین ضعیف کے اندر آتے ہیں۔ لا تجب فیہ الزکاۃ ما لم یقبض نصابا ویحول علیہ الحول بعد القبض، اس میں زکوٰۃ تب تک واجب نہیں ہوتی ہے جب تک نصاب پر قبضہ نہ کر لے اور اس پر سال نہ گزر جائے قبضہ کر لینے کے بعد۔ امام اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے نزدیک ہے، فتویٰ اسی پر ہے امام اعظم علیہ رحمۃ کے قول پر، کہ جو دین ضعیف ہے وہ جب وصول ہوگا، ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگرچہ سال گزر گئے ہوں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب وہ مال وصول ہونے کے بعد، ہے نا، اس پر قبضہ کر لینے کے بعد ایک سال گزر جائے گا پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو سال گزرے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کے جو دونوں مسئلے تھے ان میں تو گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ تھی، لیکن اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَأَوْجَبَ عَنِ الْمَقْبُوضِ مِنَ الدُّيُونِ الثَّلَاثَةِ بِحِسَابِهِ مُطْلَقًا، اور صاحبین علیہم الرحمہ نے دیون ثلاثہ سے جس پر جتنے پر قبضہ کیا جائے گا ان کے حساب سے مطلقاً اس پر واجب قرار دیا ہے۔ یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چاہے دین کسی بھی قسم کا ہو، دین قوی ہو، دین متوسط ہو یا دین ضعیف ہو، اور مال چاہے کتنا ہی وصول ہو، ہے نا، ان تینوں دیون میں سے کوئی بھی دین ہو اور کتنا ہی مال اس کے پاس وصول ہو اس کے حساب سے اس پر واجب ہوگا، ہے نا، جو نصاب بھر مال ہے وہ جتنا بھی مال وصول ہوگا اس کے حساب سے اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی، جتنا ہوتا جائے گا اس کے حساب سے وہ ادا کرتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیون ثلاثہ سے جس پر بھی قبضہ کیا جائے گا، دیون ثلاثہ کا مقبوضہ یعنی دیون ثلاثہ میں سے جتنے مال پر بھی قبضہ کیا جائے گا اتنے مال پر اس مال کے حساب سے ہی مطلقاً اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔